أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون. صدق اللہ العظیم. اللہ فرمانا ہے کہ ہم انسانوں کے لیے مثالیں بیان فرماتے ہیں اس قرآن کے اندر، لیکن جو شرک کرنے والے ہیں، انکار کرنے والے ہیں، ان مثالوں سے کوئی سبق نہیں لے. وَلَئِن جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ، اگر آپ کوئی ان کے پاس نشانی لے آئیں، کوئی بھی نشانی لے آئیں، تو کافر انسان کہیں گے ان انتم الا مبطلون، تم باطل پر، حق پر تو ہم ہیں. یہ کتنے بدقسمت انسان ہیں کہ ہر قسم کی نشانیوں کا انکار کرتے چلے جا رہے ہیں. كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. اللہ پھر ایسے انسانوں کے دلوں پر ٹھپا لگا دیتا ہے جو تمام نشانیوں کو دیکھ کر جو ہے ایمان نہیں لاتے، انکار پر ڈٹے رہتے ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ ہم ایسے بے علم انسانوں کے دلوں پر ٹھپا لگا دیتے ہیں اور پھر انہیں ہدایت کی کوئی بات سمجھ نہیں آتی. فاصبر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صبر و استقامت کے ساتھ دین کی دعوت پیش کرتے چلے جائیں. ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے. اللہ آپ کی ضرور مدد کرے گا، دنیا میں بھی مدد کرے گا، آخرت میں بھی آپ کو کامیاب و کامران فرمائے گا. ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، جو لوگ یقین نہیں رکھتے وہ آپ کو ہلکا نہ پائیں. آپ ان کے مقابلے میں صبر و استقامت کے ساتھ ڈٹ کر دین کے غلبے کے لیے میدان عمل میں رہیں. اللہ آپ کا مددگار ہے، اللہ کی مدد شامل حال رہے گی. یہ لوگ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے. قرآن جو کہ آفاقی کتاب ہے، پوری دنیا کے مسلم انسانوں کو رہنمائی دی جا رہی ہے کہ صبر و استقامت کے ساتھ دین کے غلبے کے لیے میدان عمل میں آ جائیں. اللہ کی مدد تمہارے شامل ہاتھ رہے گی اور کفار آپ کا بال بیکا نہیں کر سکیں گے. اللہ سے دعا کر ہمیں ایمان اور عمل صالح سے اپنے آپ کو آراستہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دین اسلام کو غالب کرنے کے لیے اپنا مال، جان، وقت اور صلاحیت کھپا دینے کی جرأت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.